السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، آج جمعہ ہے اور سوال جواب کی نشست ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے. سوال کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں بھی بالکل برہنہ رہنے سے کیوں منع فرمایا ہے؟ یعنی تنہائی میں بھی یہ ہدایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آدمی ننگا نہ رہے. برہنہ کہتے ہیں ننگا رہنے کو. دو وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں سے بھی ہم کو شرم کرنی چاہیے. فرشتے ہر جگہ ہوتے ہیں، لہذا ان سے ہم کو شرم کرنی چاہیے. ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. پوچھا گیا ہے کہ وضو کرتے وقت بات کرنا جائز ہے کہ نہیں. بات کرنا جائز ہے، اچھا نہیں ہے. لیکن سوال جو ہوگا جواب ہوا. بات کرنا جائز ہے، اچھا نہیں ہے. بعض ضعیف روایتیں ایسی ہیں کہ فرشتے آدمی کے سر پر رحمت کی چادر تانے ہوتے ہیں. جب بندہ بات کرتا ہے تو وہ چادر کا کونا چھوڑ دیتے ہیں. حدیث نہایت ضعیف ہے، لیکن کیونکہ حدیث ہے لہذا احترام اگر کوئی نہیں بات کرتا تو اچھا ہے، لیکن بات کر لیا تو گناہ قطعی نہیں ہوگا. پوچھا گیا امام صاحب کا وضو اگر مکمل نہیں ہوا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ یقینی بات ہے کہ امام صاحب کا وضو نہیں ہوا تو کوئی کی نماز نہیں ہوئی. پیچھے جتنے لوگ کھڑے ہیں کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی اگر امام صاحب کا وضو نہیں. اب سوال یہ ہے کہ امام صاحب نے اگر کوئی کے علم میں آیا اور انہوں نے وضو کمپلیٹ نہیں کیا اور معلوم ہو گیا تب تو کفر کا بھی فتویٰ دیا جا سکتا ہے کہ جان بوجھ کر بغیر وضو کے نماز پڑھنا کیا ہے؟ کفر ہے. اور اگر مقتدی نے دیکھا کہ صاحب امام صاحب کا وضو کر رہے ہیں غلط ہے، لازم ہے کہ مقتدی صاحب امام صاحب کو بتائیں کہ امام صاحب وضو صحیح نہیں ہوا ہے. اب اگر انہوں نے نماز شروع کر دی ہے اور دیکھا کہ وضو نہیں ہے، اب یہ کنفیوژن ہو سکتا ہے کہ وضو کی جگہ سے آتے آتے وہ حصہ سوکھ گیا ہو، لہذا خاموشی اختیار کرے، ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. پوچھا گیا ہے کہ براؤن کلر کے ڈائی کرنے سے کیا نماز نہیں ہوتی ہے؟ نماز ہو جاتی ہے. کالے سے نہیں ہوتی. آج میری غلطی ہو گئی، یہ کالا ہو گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن کالے کے علاوہ کوئی بھی کلر اگر کیا جاتا ہے، اس وقت تھوڑا سا اس مسئلے کو سمجھ لیں. ہمارے پاس یہ جو عورتیں مہندی لگا رہی ہیں، یہ جو لوگ جو کلر لگا رہے ہیں، اس میں دو قسم کے کلر آ رہے ہیں. ایک کلر جو ہے نا وہ کوٹڈ ہے. کوٹڈ سمجھتے ہیں کہ اگر کلر لگایا جائے گا تو بال کے اوپر وہ چیز جمے گی. ایک چیز اگر وہ چیز جمنے والی ہے تو نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے. ایسے ہی مہندی آ رہی ہے. ایک مہندی ہے کہ جب لگا لی جاتی ہے آپ چھوڑا دیں گے تو چھوٹ جائے گی، کلر رہ جائے گا. ایک دوسری مہندی آ رہی کون مہندی کہ وہ کلر بھی چھوڑے گی اور اوپر لگی بھی رہے گی، محسوس نہیں ہوگی. جب اس کو آپ ایسے ایسے کریں گے تو کھرچیں گے تو نکلے گی. اگر وہ نکلنا ہے اس کا مطلب نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا. پوچھا گیا بدعتی کی امامت ممنوع ہے یا مکروہ ہے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ممنوع بھی ہے مکروہ بھی ہے. میں نے جان بوجھ کر یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت کا نقل کیا. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ بدعتی کی امامت ممنوع ہے یا مکروہ؟ انہوں نے کہا ممنوع بھی ہے اور مکروہ بھی ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ بدعت کہتے کسے، دیٹ از دا ڈفرنٹ میٹر. لیکن جس کو بھی بدعت کہا جاتا ہے، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی بڑی کتابیں ہیں، ان کے دعوے کے مطابق تو 1000 ہیں، لیکن وہ 1000 ذہن میں ہیں، مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. میں نے ایک صاحب سے کو خط لکھا کہ اعلیٰ حضرت کی جو 1000 کتابیں ہیں اس کا پیسہ بتائیے، میں سارا کا سارا پے کرتا ہوں، پورا بھیج دیجیے. بہت ہمارے قریبی دوست ہیں تو انہوں نے کہا کہ مولانا بس مشہور ہی ہے. تو میں نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا، وہ بھی بریلوی عالم میں مفتی صاحب ہیں، اچھے آدمی ہیں. میں نے کہا حضرت یار کیا چکر ہے کہ تم لوگ بار بار کہتے ہو اعلیٰ حضرت کی 1000 کتاب 1000 کتاب ہے. میں کہا مولانا آپ سے کیا چھپانا، آپ بھی پڑھے لکھے آدمی، میں بھی پڑھا لکھا آدمی. وہ جو ایک ٹائٹل ہے
जो मिसाल के तौर पर पर्दे पर गुफ्तगू की उन्होंने और 4-5 सफ़े का जवाब दिया, वो हम एक किताब बोल देते हैं देवबंदियों को। वो 4-5 सफ़े के एक आर्टिकल मजमून जो उन्होंने लिखे हैं वो सब मिला करके हम क्या बोलते हैं कि आला हजरत की किताब 1000 है। 1000 किताब उनकी है ही नहीं। लेकिन उसमें कोई किताब भी उनकी और न कोई पंफलेट बिदअत पर नहीं है, नंबर 1। रसूल की सीरत पर नहीं है, नंबर 2। कुरान मजीद की तफसीर नहीं है, नंबर 3। और शिर्क पर नहीं है, नंबर 4। इस 4 टॉपिक पर हजरत की कोई किताब नहीं है। उनकी सारी किताब है कि आदमी काफिर है या नहीं। वो कुफ्र की फैक्ट्री है, धड़ाधड़ कुफ्र का फतवा देते रहते हैं। अगर आप कभी कहेंगे तो हम उनके सारे फतवे इकट्ठा करके आपको बता सकते हैं कि कितने लोगों को उन्होंने अपनी जिंदगी में काफिर कहा है। फिर उन्होंने आखिर में सबको काफिर कहने के बाद कहा है कि जिसको जिसको मैंने काफिर कहा है, अगर आप इसको काफिर नहीं मानते तो आप भी काफिर, आप कोई बचा ही नहीं। जो 2-4 पट्टन इधर उधर छुप गए थे वो भी इसकी लपेट में आ गए, क्योंकि आप उसको काफिर नहीं बोलेंगे। मिसाल के तौर पर एक आदमी देवबंदी को काफिर नहीं बोलता तो आला हजरत के फतवे के मुताबिक वो काफिर है, वो काफिर हो गया। काफिर को काफिर कहना उनके लाजिम है। अच्छा, एक सवाल किया गया है, असल में कल ये बात हुई थी पिछले जुमा में, उसी का उस सेक्शन का ये रिएक्शन है। मसला ये पूछा गया था कि मौलाना ये बताइए कि अगर बीवी को बुलाया और बीवी नहीं आई तो बीवी गुनहगार होती है। उन्होंने आज उसका उल्टा पूछ लिया। सवाल पूछा गया है कि मर्द अगर औरत को बुलाए अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, औरत मना करे तो उस पर फरिश्ते लानत करते हैं, और अगर औरत बुलाए और मर्द मना कर दे तो क्या है? तो कुछ नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। वजह मालूम क्या है? वजह ये है कि मर्द को अगर बुलाया गया तो ये जरूरी नहीं कि मर्द उसके सेक्स को पूरा कर सके, उसको तैयार होना पड़ता है। अगर अल्लाह के रसूल ये कह दें कि उस पर लानत है तो नेचर के खिलाफ बात है और इस्लाम दीन फितरत है। अगर औरत को बुलाया मर्द ने और औरत नहीं भी तैयार है तो भी वो उसके सेक्स को फुलफिल कर सकती है, लिहाजा वहां पे लानत रखी कि यहाँ लगे। यही दलील है कि यह मजहब नेचर मजहब है। पूछा गया है कि दुआ के आखिर में क्या हम हुजूर के तुफैल में अपनी दुआ को कबूल फरमा कर मांग सकते हैं या नहीं? मतलब ये कहना चाहते हैं आखिर में क्या किसी वक्त भी एक आदमी दुआ ये करता है कि अल्लाह मेरी दुआ नबी के तुफैल में कबूल कर ले। इस मसले पे कई मरतबा बात कर लें, आज भी इसकी तफसील सुन लें। ये जो तुफैल 4 लफ्ज उमूमन इस्तेमाल होता है, तुफैल में, सदक़े में, वसीले में, वास्ते में, ये 4 लफ्ज उमूमन इस्तेमाल होता है। और हम उलमा भी, पब्लिक भी अल्लाह के रसूल के वास्ते से, शोहदाए करबला के वास्ते से अल्लाह हमारी दुआ को कबूल कर ले, वो किसी के वास्ते से हो। जब आदमी किसी के वास्ते से दुआ मांगता है तो पहली वजह उसकी अगर ये है कि साहब ये साहिबे कब्र हमारी दुआ को कबूल करने का पावर रखता है, ये शिर्क अकबर है। अगर वो ये समझता है कि मैं मांग रहा हूं वसीले से और मेरा वसीला ये समझता है कि ये कब्र वाले को राइट है मेरी दुआ को कबूल करने का, अगर इस अकीदे से वसीले का लफ्ज इस्तेमाल, 4 लफ्ज में से कोई लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है तो शिर्क अकबर है। नंबर 2, अगर वो ये समझता है कि मैं अल्लाह के दरबार में नहीं पहुंच सकता क्योंकि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं और ये हजरत अल्लाह के पहुंचे हुए हैं, लिहाजा मेरी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दें, अगर ये अकीदा रखता है तो इसमें 2 राय है। जो लोग ये कहते हैं कि वो सुनते हैं, वो कहते हैं ये फॉरवर्ड कर सकते हैं, करना जरूरी नहीं है, और अगर नहीं सुनते हैं, जो अकीदा रखते हैं, तो फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इसमें इख्तलाफ है। तीसरे जो सबके नजदीक जायज है और जायज होना चाहिए, वो हजरत थानवी अलैहिर्रहमा ने, अल्लामा इब्न तैमिया इसके बड़े खिलाफ हैं। निजाब वसीले की कोई हकीकत नहीं, वसीला बकवास है। हजरत ने कहा कि अगर मेरी मुलाकात, थानवी ने कहा कि अगर मेरी मुलाकात अल्लामा इब्न तैमिया से होती तो मैं उनसे पूछता कि एक आदमी ये कहता है वसीले के मानी में कि अल्लाह मेरी दुआ रसूल के वसीले से या सदक़े से या तुफैल से कबूल फरमा ले, और उसकी नियत ये है कि मैं अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ और ये आपका महबूब बंदा है, लिहाजा मेरी दुआ कबूल कर ले। उन्होंने कहा इसमें कोई कबाहत है नहीं, ये तो सबके नजदीक जायज है।
आप भी अगर कभी कहें तो यही नियत करके कहें कि मैं इस रसूल से मोहब्बत करता हूँ, ऐ परवरदिगार आलम तू भी इससे मोहब्बत करता है, लिहाजा मेरी दुआ कबूल कर ले। तो पता चला रसूल की पर्सनालिटी, गौर से सुनिएगा इस जुमले को, न बाउंसर जाएगा, रसूल की पर्सनालिटी वसीला नहीं बनाई जा रही है, अमले मोहब्बत जो हुजूर से है उसको आप वसीला बना रहे, इसमें कोई इख्तलाफ है ही नहीं, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। इसमें बुखारी की रवायत है कि एक मरतबा गार में 3 आदमी फंस गए, तीनों आदमी कवर हो गए, एकदम कवर्ड, निकलने के कोई चांस नहीं, कब्र बन गई। तीनों ने मिलकर कहा कि देखो यहां पुकारोगे कोई आने वाला नहीं है, और ये पत्थर कई टन का है, इसको 3 आदमी मिलकर खिसका सकते नहीं है, लिहाजा दुआ करो अल्लाह से। तो तीनों ने ये मशवरा किया कि दुनिया में जो काम सबसे अच्छा तुमने किया है उसके वसीले से दुआ मांगो। तो तीनों ने अपना एक एक काम अल्लाह के दरबार में पेश किया कि अल्लाह मैं फला काम जो किया था तो अच्छी तरह जानता है कि सिर्फ तेरी रजा के लिए, वो उस काम के तुफैल में दुआ कबूल कर ले। यहाँ पर भी अमले मोहब्बत जो की जा रही है कि मैं हुजूर से मोहब्बत करता हूँ, ये नहीं है जब बंदा कर रहा है जैसे वहां पर अच्छा काम है वैसे यहाँ भी अच्छा काम है। तो हजरत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कोई वजह ही नहीं है कि आप इसमें इख्तिलाफ करें। तो मैं अल्लामा इब्न तैमिया से पूछता कि इसमें आपको क्या इख्तिलाफ है जिसमें पर्सनालिटी से वसीला मांगा ही नहीं गया है, बल्कि अमले मोहब्बत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीला है, लिहाजा इसमें कोई बात नहीं है। अब हदीस पेश करता हूँ। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने सारी हदीसों पर बहस की है। एक हदीस ऐसी है अबू दाऊद शरीफ की जो एकदम सही है, पक्की पक्की। एक नाबीना साहबी आए, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मेरे लिए आप दुआ फरमा दें कि अल्लाह मुझे आंख दे दे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सब्र करें, आपको अल्लाह जन्नत देगा। उन्होंने कहा अल्लाह जन्नत देगा वो अपनी जगह, लेकिन आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ वुदू करो और 2 रकात नमाज पढ़ो, और नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगो कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह दुआ करता हूं कि मेरी आंख दे दे। ये हदीस एकदम पक्की पक्की है, इसका इनकार नहीं कर सकते। यही हदीस हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में कोट की है। लिहाजा अमले रसूल मोहब्बत में कोई इख्तिलाफ है ही नहीं, एकदम दुआ मांगी जा सकती है। लेकिन जो पहली 2 बताया उसमें कंफ्यूजन है, ये तीसरी वाली को नियत करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूछा गया है कि अल्लाह के नबी के नाम लेने में बोसा देना है या नहीं। मेरा दोस्त हदीस की दलील देता है। ये जो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जब अज़ान में कहते हैं तो लोग चूम करके आंख पर रखते हैं। तो जिन साहब ने लिखा है उनका कहना है कि मेरा दोस्त दलील देता, मतलब वो हदीस पेश करता है। हदीस सही भी है, ज़ईफ भी है, मौजू भी है। हदीस की 3 बुनियादी कैटेगरी होती हैं। एक को सही कहते हैं, देखें इसको आप समझने की कोशिश करें। जो अल्लाह के रसूल ने कहा है सब सही है, उस पर बहस ही नहीं होती है। बहस ये होती है कि जिसने बयान किया है वो किस कैटेगरी का आदमी है। तो वो जो अगर टॉप कैटेगरी के लोग होते हैं तो उसको कहते हैं हदीस सही है। क्या बोलते हैं? हदीस। वरना रसूल की बात कही हो सब सही है, तो बहस उस पर होती ही नहीं, बहस होती है चैन पर। तो अगर टॉप क्लास के कैटेगरी के लोगों ने पेश किया हदीस को तो कहा जाता है हदीस सही है। उसके बाद अगर वो सेकंड कैटेगरी के लोग होते हैं तो कहा जाता है भाई हदीस ज़ईफ है। बहुत सी वजूहात होते, बहुत बड़ा टॉपिक, बड़ा सब्जेक्ट है ये। और अगर तीसरा होता है कि हुजूर ने कहा ही नहीं है, बंदे ने अपनी तरफ से हुजूर का नाम लेकर के हदीस बयान कर दिया है, तो कहते हैं गढ़ी हुई है, उसको मौजू कहते हैं। एक कद्दू वाला कद्दू बेच रहा था, कद्दू जानते ना, कद्दू बेच रहा था। शाम हो गई, कद्दू नहीं बिका। उसने कहा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अकल दुब्बा दखल जन्नह। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कद्दू खाएगा जन्नत में जाएगा। कद्दू बिक गया। हदीस किताब में आ गई, क्योंकि जिसने खरीदा उसने ये समझकर खरीदा कि जब कद्दू खाने से जन्नत में जाएंगे, खरीदो जल्दी कद्दू, और उसने कोट कर दिया हदीस। अब वो जब हमारे स्पेशलिस्ट जो हैं उसके, आपको मालूम है कि एक ऐसा हमारे पास सब्जेक्ट है उसको कहते हैं अस्माउर रिजाल। अस्माउर रिजाल मीन्स ही होती है
کہ جو لوگ حدیث میں جن کے نام آئے ہیں وہ تقریباً اگر چھوٹی سی چھوٹی کتاب ہے تو 80,000 لوگ ہیں، اور اگر اس کے ڈیپتھ میں اتریں گے تو 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ آدمی ہیں جن کی بایوگرافی لکھی گئی ہے، جنہوں نے حدیث نقل کی ہے۔ تو جب وہ نقل کرنے والا پہنچا تو پتہ چلا اس آدمی نے سنا ٹھیلے والے سے۔ ٹھیلے والے نے کس سے سنا؟ کسی سے نہیں سنا۔ اب وہ نتیجہ کیا ہوا کہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ بندے نے اور ٹھیلے والے نے حدیث گڑھی ہے۔ ایسے حدیثیں آپ کے علم کے لیے پورے ہماری پاس مارکیٹ میں 60 سے 70,000 گڑھی ہوئی ہیں، ایک دو نہیں ہے، 50 سے 70,000 حدیثیں اس وقت مارکیٹ میں پڑی ہوئی ہیں۔ یہودیوں نے بہت اس پر کام کیا اور بے شمار حدیثیں ڈال دی۔ وہ جب گڑھتے ہیں تو تھوڑا ہوشیاری بھی کرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے رسول کو کدو پسند تھا۔ اب یہ دونوں ریلیٹڈ ہو گئی، ایک طرف کدو پسند کی صحیح حدیث، دوسرے اس نے اس سے ریلیٹڈ حدیث نقل کر دیا کہ جتنے جو کدو کھائے گا جنت میں جائے گا۔ ایسے ہی بعض لوگوں کا کہنا ہے یہ چومنے والی حدیث موضوع ہے، گڑی ہوئی ہے، اور اگر موضوع نہیں ہے تو سب کے نزدیک جتنے بھی اس میں ہمارے پاس ایک تو محدثین ہوتے ہیں اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو حدیث پر باقاعدہ نگاہ رکھ کے کمنٹ کرتے ہیں، سب کی رائے ہے کہ حدیث ضعیف ہے، اور ایک ہی صحابی سے مروی ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ 1,24,000 صحابی میں 1,23,999 سے کسی سے مروی نہیں ہے، ایک سے مروی ہے اور اس پہ بھی سب کا اتفاق ہے حدیث ضعیف ہے۔ لہذا دلیل دینا اس بات کی دلیل نہیں کہ دلیل صحیح ہے، کسی چیز کی دلیل دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ دلیل صحیح ہے۔ شیطان نے کو بھی جب اللہ نے کہا نکل جائے یہاں سے، اس نے کیا کہا؟ اللہ دلیل دیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ میری کیا غلطی ہے، اس کو سجدہ نہیں کیا آدم کو؟ آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، آگ کا کام اوپر جانا ہے، مٹی کا کام نیچے آنا ہے، میں کیوں نیچے آؤں؟ دلیل دیا، دلیل ایکسپٹ ہو گئی۔ ہر دلیل صحیح نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ تو وہی سوال آ گیا، پوچھا گیا ہے بیت المقدس کی تعمیر، بیت المقدس کی ابتدا اور اس کی تعمیر کے بارے میں بتائیں اور وضاحت کریں۔ دیکھیں یہ ہسٹری کا سوال ہے، بہت لمبا سوال ہے، ہم آپ کو مختصر بتا دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جس طریقے سے ری بلڈر ہیں بیت اللہ کے، ایسے ہی فاؤنڈر ہیں بیت المقدس کے۔ حالانکہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو کہہ دیتے کہ بیت اللہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی بنیاد پر دوبارہ تعمیر کیا، وہ ری بلڈر ہیں، لیکن بیت المقدس انہوں نے ڈائریکٹ کیا ہے بنایا ہے۔ اس کے بعد اس میں سلیمان علیہ السلام نے بہت کچھ کام کیا ہے، تو اس کی تاریخ جو ہے نا تو گویا 2 بیٹے سے 2 گھر جڑ گیا، اسماعیل سے جڑ گیا بیت اللہ، اسحاق سے جڑ گیا بیت المقدس۔ اس کی فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی 3 جگہ کی نیت کے علاوہ کہیں کا سفر نہیں کرے ثواب کی نیت سے۔ نمبر 1 بیت اللہ، نمبر 2 مسجد نبوی، اور نمبر 3 بیت المقدس۔ ان 3 کے علاوہ کہیں کا سفر نہیں کیا جا سکتا ثواب کی نیت سے۔ یہ بریکٹ میں نہیں ہے، اسی کے ساتھ ہے۔ آپ بنگلور سفر کریں اس نیت سے کہ بنگلور جا رہے ہیں، وہاں فلاں حضرت کی قبر ہے اور جانا بڑا ثواب کا کام ہے، اب یہ شرک ہے۔ بخاری کی روایت ہے لا تشد الرحال، کہ لوگوں سواریاں نہیں کسو اپنی ثواب کی نیت سے، بثلاثۃ مساجد، سوائے 3 مسجدوں کے۔ تو جو جتنے چکر گاڑی کھاتی ہے اتنا گناہ لکھا جاتا ہے جب آپ کسی قبر پر اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں جانا ثواب ہے۔ ہاں آپ اس شہر میں گئے ہیں، وہاں پہ بزرگ ہیں، آپ جائیں اس سال ثواب کریں قبر کی زیارت، کوئی مسئلہ ہے، لیکن ارادتاً کسی قبر پہ جانا، باقاعدہ ٹیم ٹام جھولا جھنکڑ باندھ کر کے جانا، کہ چوچا یہاں سے جانا، گاڑی بک کر کے جانا، وہ جتنا پہیا جا گاڑی چکر کھاتی ہے اتنا گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ فضیلت ہے، اور دوسری فضیلت یہ ہے، ایک روایت میں یہ ہے کہ بیت اللہ میں 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے، اور بیت المقدس میں 50,000 کا، ایک روایت جو صحیح ہے وہ 10,000 کا، اور مسجد نبوی میں 1,000 کا، جو ضعیف روایت ہے اس میں 50,000 کا۔ تو کم سے کم 10,000 کا ثواب ملتا ہے ایک
عمل کے کرنے سے، اور گناہ بھی ایسے ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں حرم میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا، کیوں؟ حرم کا احترام بہت مشکل کام ہے، ٹھیک ہے ثواب بہت ملتا ہے لیکن اس کا احترام بھی بہت ہی سخت ہے، لہذا جلدی سے جلدی کیا کریں آپ یہاں سے کوچ کیا کریں تاکہ گناہ یہاں سرزد نہ ہونے پائے۔ تو بہرحال یہ اس چیز وہ ہے۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہمیت بتا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو وایا بیت المقدس کرائی گئی، کوئی تو وجہ ہے۔ دوسری چیز انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کثرت، ان کی قبریں اس اطراف میں ہیں، بیت اللہ سے لے کر یروشلم کے علاقے تک، علاقے میں بہت کثرت سے جو ہے وہ قبریں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امامت کی تو اسی مسجد میں کی۔ پھر مسلمان معراج سے لے کر، معراج کے واقعے کے بعد جب نماز فرض ہوئی تو معراج سے لے کر کے 16 مہینے تک مدینہ آنے تک حضور کے نماز اسی جانب پڑھی جاتی رہی، بیت اللہ کی جانب مسلمانوں کا قبلہ نہیں رہا۔ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ کی جانب دوسرا قبلہ ہے، فرسٹ قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے، لہذا وہ قبلہ اول ہے۔ یہ ساری فضیلتیں ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا ہے اگر کسی شخص کا عقیدہ ہو کہ حضور سب کچھ جانتے ہیں اور ہر جگہ موجود ہیں تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ ایسے آدمی کے پیچھے نماز ہوتی ہی نہیں، یہ شرک کر رہا ہے اور شرک اکبر کر رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے بدعتی، بدعتی کے پیچھے اعلی حضرت کا فتویٰ نقل کر دیا آپ کو کہ نماز مکروہ ہے، ہمارے یہاں بہت کراہتاً جائز ہو جائے گی اگر صرف بدعت کرتا ہے۔ یہ بدعت نہیں ہے، یہ شرک ہے کہ ایک آدمی عقیدہ رکھتا ہے حضور سب کچھ جانتے ہیں اور ہر جگہ موجود ہے، اگر یہ بات اس کے بارے میں ہم کو تحقیق ہے، اب آپ اگر جان بوجھ کر اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز قطعی نہیں ہوتی۔ اس سے بہتر ہے کہ آدمی اپنے گھر میں انفرادی پڑھ لے، یا اگر کہیں ایسا فتنے کا اندیشہ ہو کہ میں اگر اس مسجد میں نہیں جاؤں گا تو محلے میں فتنہ ہو جائے گا، اگر ایسا ہو تو فتنے سے بچنے کے لیے نماز پڑھ لی جائے، پوری نماز دہرائی جائے، نماز ہوتی نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ عورت کا چہرہ، اگر کوئی عورت کسی غیر مرد کے سامنے صرف چہرہ کھلا رکھے تو کیا گناہ ہوگا؟ مرد کی 3 قسم ہے۔ کتنی قسم ہے؟ 3 قسم ہے۔ ایک مرد ہیں پوری دنیا میں جو عورت کے محرم ہیں، محرم نہیں معلوم ہے، جس سے وہ عورت شادی نہیں کر سکتی، اس کو کہتے ہیں محرم۔ اس کے سامنے وہ چہرہ کھول سکتی ہے، اس کے سامنے آستین چڑھا سکتی ہے۔ وہ کون ہے؟ جیسے بھائی ہے، ماموں ہیں، ابا ہیں، ان لوگوں کے سامنے، جیسے گھر میں بہن ہے، بیٹی ہے، یہ لوگ اگر پوچھا لگا رہی ہیں، آستین کے اوپر پینچا چڑھا دیا ہے، آستین چڑھی ہوئی ہے، کبھی جو ہے وہ دوپٹہ ہٹ گیا ہے، یہ ساری کیفیت جائز ہے۔ نمبر 1 کیٹیگری، یہ پوری بات بتا دیتا ہوں۔ نمبر 2 کیٹیگری وہ ہے کہ جو غیر محرم ہے لیکن رشتے دار ہیں۔ کون ہے؟ غیر محرم ہے لیکن رشتے دار ہیں۔ اس میں عموماً 6 لوگ ہیں، ماموں داد بھائی، خالہ داد بھائی، چچا داد بھائی، پھوپھی داد بھائی، ہمارے خود کے، مطلب یہ سارا معاملہ انہی کا پھنستا ہے۔ یہ جو ماموں داد، خالہ داد، پھوپھی داد، چچا داد بھائی ہوتے ہیں، سارا معاملہ انہی سے پھنستا ہے۔ یہ 4 نہیں، یہ اگر آپ کے گھر میں موجود ہیں، رہ رہے ہیں، تو ان سے اگر عورت چہرہ نہیں چھپائے تو گنہگار نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ رشتے دار ہیں اور ان سے بچنا مشکل ہے۔ جیسے کہ کیا ہوا؟ جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ دیور موت ہے۔ دیور معلوم ہے؟ دیور لفظ ہی خطرناک ہے۔ دیور ہندی لفظ ہے۔ کون سا لفظ ہے؟ ہندی، نکلا آیا ہے سنسکرت سے۔ یہ ہے دیور، دوسرا شوہر۔ وہ جو عورتیں کہتی ہیں میرا دیور ہے، وہ جو مذاق کرتا ہے، جب تم کہہ رہی ہو میرا دوسرا شوہر ہے تو کچھ نہ کچھ تو مزہ لے گا وہ نا، کیونکہ آپ اسے کہہ رہی ہیں دیور۔ یہ دیور ورڈ ہی خطرناک ہے۔ عربی میں اس کو الہم کہتے ہیں، الہم الموت۔ حضور نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے،
قاری طیب علیہ الرحمٰن نے اس کی تشریح فرمائی. ایک تشریح تو یہ فرمائی کہ جیسے موت خطرناک ہے ویسے دیور خطرناک ہے, یہ بھی تشریح ہو سکتی ہے. حضرت نے فرمایا, وائس چانسلر آف دارالعلوم دیوبند قاری طیب علیہ نے فرمایا کہ چونکہ موت سے بچنا مشکل ہے, اسی طرح دیور سے بچنا بھی مشکل ہے, یعنی بے پردگی ہو ہی جائے گی. تو اب یہ لوگ اگر گھر میں رہ رہے ہیں تو ان کے سامنے چہرہ کھول کر آیا جا سکتا ہے. اب آپ کو حدیث نقل کر دیتے تاکہ میری بات مدلل ہو جائے. پہلی والی میں تو قرآن کی آیت ہے, اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں. اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کر رہی تھیں. ایک صاحب آئے, دروازہ نوک کیا, پوچھا حضور نے کون؟ انہوں نے کہا فلاں ابن فلاں. عائشہ نے کہا فلاں صاحب آ رہے ہیں. حضرت عائشہ نے کہا بلا لیجیے. یہ ان کے انہی دونوں رشتے داروں میں تھے جو چچا داد خالہ داد ایسے ہوتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی رہی اور وہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے رہے, کوئی پرابلم نہیں ہوئی. دوسرا ایک واقعہ انہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ ایک صاحب آئے, انہوں نے دروازہ نوک کیا. حضور نے پوچھا کون؟ کہا فلاں ابن فلاں. انہوں نے کہا حضرت عائشہ فلاں صاحب آئے ہیں. کہا میں چلی جاتی ہوں, اندر سے بلائیے. یہ بھی وہی رشتے دار تھے, مطلب اسی کیٹیگری کے, سیم آدمی نہیں تھا, آدمی دوسرا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جو ہے وہ پردے میں چلی گئی, اللہ کے رسول نے بلایا اور ان سے بات کیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ عمل کیوں؟ آدمی شرعی لحاظ سے دونوں ایک ہی کیٹیگری تھا, غیر محرم تھا لیکن رشتے دار تھا. ایک کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی رہی اور دوسرے والے میں کیا ہے وہ اندر چلی گئی. لہذا اس میں عورت ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ جو ہمارے خالہ داد, ماموں داد, چچا داد, پھوپھی داد بھائی ہیں, یہ کس درجے کے لوگ ہیں. اگر وہ سمجھتی ہے کہ یہ گھر میں آتے ہیں, ان کی نگاہیں صحیح ہیں, تو وہ خود ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان کے سامنے آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے. اور اگر وہ اس کی نگاہ, کیونکہ اللہ نے اس کو یہ پاور دیا ہے, اگر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی نگاہ صحیح نہیں ہے تو وہ اس سے اب اس کو تیسری کیٹیگری میں ڈالے گی, غیر محرم, غیر رشتے دار. زیادہ اس سے وہ چہرے کا پردہ بھی کرے گی. یہ جو سوال پوچھا گیا ہے غالباً یہ تیسری کیٹیگری والا پوچھا گیا ہے. دیکھیں دوسری کیٹیگری میں آپ بچ نہیں پائیں گے, فتویٰ بھلے دے ڈالیں, کتاب ان کے سامنے بھی جانا جائز نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن ہے حضرت اسماء. اسماء اپنے آپ کو چھوٹی جانتی تھی, اللہ کے رسول کے پاس آ کر بیٹھتی تھی, حضور کی سالی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن محسوس کیا کہ یہ بڑی ہو گئی ہیں لیکن یہ محسوس نہیں کر رہی اور کپڑا ان کا صحیح نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ اسماء جب لڑکیاں بڑی ہو جائیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے چہرے اور ہاتھ کے علاوہ پورے بدن کو ڈھکیں. حضور بھی اسی رشتے دار میں تھے, رشتے دار ہیں اور غیر محرم ہیں. بات سمجھ رہے, رشتے دار ہیں اور غیر محرم ہیں. آپ نے ان کو اجازت دی کہ آپ چہرہ کھول کر کے اور ہاتھ کھول کر آئے. اس بنیاد پر یہ ان رشتے داروں سے چہرہ کھول کر ملنے کی اجازت ہے, لیکن اس میں دو چیزوں کا خیال رکھا جائے گا. کتنی چیزوں کا؟ دو چیزیں. نمبر 1, وہ خالہ داد, ماموں داد, چچا داد, پھوپھی داد بھائی یا بہنوئی اس لڑکی سے تنہائی میں نہیں ملے گا. گھر میں آیا ہے, ایسا نہیں ہوگا کہ گھر میں لڑکی ہے, ماموں داد بھائی بیٹھا ہوا ہے, امی ابو دوسرے کمرے میں ہیں, یہ دونوں دوسرے کمرے میں, ایسا نہیں ہوگا. ان کو چاہیے کہ وہیں رہیں جہاں امی بیٹھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, چہرے کا پردہ نہ کرے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تیسری کیٹیگری ہے غیر محرم, غیر رشتے دار, پوری دنیا اس میں شامل ہے. اس میں ہمارے یہاں علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کو چہرہ ہر حال میں چھپانا چاہیے. ٹھیک ہے, واللہ اعلم بالصواب. پوچھا گیا ہے کہ سفر میں کیا 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. 3:40 پر ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے, 3:41 پر عصر کا وقت شروع ہوتا ہے مثال کے طور پر. تو 3:35 پر ایک آدمی نے ظہر پڑھا اور 3:40 پہ 2 رکعت پڑھ ڈالا. 3:41 پہ اس نے عصر پڑھ ڈالی, دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھ ڈالی. اس میں کسی کا اختلاف نہیں. ایسا لیکن عند احناف کے نزدیک ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ 12:20 پہ ظہر کا وقت ہو رہا ہے, 12:20 میں سے ظہر پڑی اور 12:25 پر اس نے عصر پڑھ لی. ہمارے ایسی اجازت نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ نماز اپنے وقت پر فرض ہے, لہذا نماز اپنے وقت پر نہیں ہے, وہ نماز کا وقت نہیں ہوا, نماز نہیں ہوگی. اگر کوئی حدیث آ بھی جائے تو ہمارا جواب یہ ہے کہ وہ حدیث اس آیت سے منسوخ ہے. یہ آیت اور ویسے بھی اصول ہے کہ قرآن اور حدیث میں اگر کوئی بات اوپر نیچے نظر آئے گی
تو قرآن سپریم ہے، لہذا قرآن کو فالو کیا جائے گا، حدیث اس کے سیکنڈ درجہ رکھتی ہے۔ قرآن کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ قرآن سچ ہے، حدیث چاہے بخاری سے لے کر نیچے کی کسی کی بھی حدیث ہو، یہ جملہ جو کہہ رہا ہوں غور سے سنیں، جتنی حدیثیں ہم کو پڑھایا جاتا ہے گمان غالب ہے کہ حدیث صحیح ہے، چانسز ہیں ہر حدیث میں، لیکن قرآن میں یقین کامل ہے کہ قرآن صحیح ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لہذا قرآن سپریم ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کے تحت نماز اپنے وقت پر ہی پڑھی جائے گی۔ پوچھا گیا اگر ٹرین میں پانی نہیں ہے تو تیمم کیسے کریں؟ ٹرین میں پانی نہیں ہے تو نمبر 1 انتظار کریں کہ اگر نماز کا وقت نہیں جائے گا اور پانی ملنے کے چانس سے اسٹیشن پہ گاڑی کھڑی ہو سکتی ہے یا فلاں اسٹیشن آنے والا ہے، اگر وہ اس روٹ سے برابر جاتا ہے تو اس کو معلوم ہوگا، تو ایسی شکل میں پانی کا انتظار کریں۔ دوسری بات، اگر آدو بادو پانی موجود ہے تو اس کو چاہیے کہ ان سے بولے کہ بھائی آپ مجھے تھوڑا سا پانی دے دیں۔ اگر تھوڑا پانی ہے تو آپ ناک میں کلی ولی کرنے کے بجائے ہاتھ دھلیں، چہرہ دھلیں، مسا کریں، پیر دھلیں، چھوڑ دیں، ختم۔ یہی 4 چیز وضو میں فرض ہوتی ہے، بس کیا ساری چیزیں سنت ہے، ایسے موقع پر آپ تھوڑا پانی ہے یہ 4 کام کر کے اپنی نماز پڑھ ڈالیں۔ اگر یہ ہو جائے کہ نہ پانی ملنا ہے، نہ آدو بادو پانی ہے اور نہ اسٹیشن پر پہنچنے والی ہے گاڑی، تو ایسی شکل میں نماز چھوڑی نہیں جائے گی، تیمم کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ تیمم کہاں سے کیا جائے؟ وہاں پہ مٹی موجود نہیں ہے۔ اگر جس جگہ بھی آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ٹرین کے ڈبے میں کہیں بھی گرد محسوس ہو رہی، ایسے آپ نے ہاتھ لگایا اور وہاں نشان بنا، اس کا مطلب ڈسٹ موجود ہے، اسی ڈسٹ پر آپ ہاتھ ماریں گے، پھونک کر کے تیمم کریں گے، نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، سمجھے نہیں؟ اور اگر خدا نہ خواستہ تیمم کا بھی نہیں ہے، حساب ایک دم کلین ٹرین ہے، ویسے تو خدا نہ خواستہ ہوتا ہی نہیں ہے کتنی کلین ہو جائے، اگر ایسے بھی چانس ہو جائیں تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آج کے 1300 سال پہلے اس مسئلے کا جواب دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے 2-3 سال پہلے یا کچھ دن پہلے ایک شہزادہ سعودی کا اسپیس میں تھا نمازی، جب اسپیس میں گیا تو نماز کا مسئلہ آیا، وہاں نہ پانی ہے نہ مٹی ہے۔ اب بڑے بڑے علماء جو ہے وہ حنبلی اور شافعی ادھر ادھر کرنے لگے، اس نے کہا مجھے نماز پڑھنی ہے۔ امام اعظم ہی کا فتویٰ عمل کیا گیا کہ آپ لغوی وضو کریں گے۔ لغوی وضو میں آپ ارادہ کریں گے کہ ہم وضو کر رہے ہیں، نماز نہیں چھوڑیں گے، یہ فائنل بات ہے۔ نماز چھوڑنے کے کوئی چانس نہیں ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کا کوئی پرشن ہی اٹھ نہیں ان کا۔ 1,24,000 صحابہ ہیں، ایک صحابی نے کبھی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھا اللہ ہونا کر کو نماز چھوڑے تو کیا کرنا، یہ کوسچن پوری حدیث میں کہیں موجود ہی نہیں ہے۔ آپ بولیں گے ارے ہم تو روز چھوڑتے یار، تمہاری طرح وہ نہیں تھے اسی لیے ان کی عزت تھی، آپ ان کی طرح ہیں جو کافر لوگ ہیں، ویسے ہی کافر کی طرح برتاؤ بھی ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کافر نہیں ہوا، کافر سر کا کام کیا۔ امام شافعی کہتے نہیں کافر ہو گیا قتل کرو، امام مالک کہتے ہیں قتل کرو، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں قتل کر دیا جائے۔ اگر اسلامی حکومت ان کی ہو تو ایک دن میں 90% فجر میں صاف، یہ جتنے بچے ہو سب امام ابو حنیفہ کی برکت سے، دعا دو ان کے لیے اور ایصال ثواب کرو۔ پوچھا گیا پینٹ فولڈ کرنے سے نماز مکروہ ہوتی ہے یا مکروہ تحریمی؟ غالباً پچھلے ہفتے بھی اس کا جواب دے دیا گیا تھا۔ یہ جو فولڈ کرنے کا چکر ہے، جیسے بریلوی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اگر آپ کو فولڈ کیا اپنی مسجد میں دیکھ لیے نا تو تمہاری خیریت نہیں ہے، وہ تمہارا پاجامہ یا تو اتروا دیں گے یا پاجامے کا فولڈ سے ہی کروا دیں گے۔ یہ چکر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الٹے کپڑے میں نماز نہیں پڑھی جائے۔ الٹے سے مراد بنیان ہے، کرتا ہے، الٹا پہن کر نماز نہیں پڑھی جائے۔ یہ جو آپ نے فولڈ کیا ہے یہ الٹا کپڑا نہیں پہنا گیا ہے، چلو تھوڑی دیر کے لیے الٹا ہے۔ اگر ایک آدمی اندر کو فولڈ کر لے تو
کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، پھر بھی آپ پرابلم کرتے ہیں، اس کا مطلب مسئلہ تم کو بھی نہیں معلوم ہے۔ اچھا، ایک سوال کیا گیا ہے، سلام علیکم کہنا کیسا ہے؟ سلام علیکم کہنا جائز ہے، سلام علیکم کہنا جائز ہے، لام کا لفظ اگر نہیں نکلے تب پرابلم ہے۔ مطلب ایک آدمی سلام کہنے کے بجائے السلام علیکم کہہ رہا ہے، مطلب تم پر موت ہو، کیا ہو؟ تم پر موت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی آیا، وہ یہودی ایسا کرتے تھے شرارت، کیونکہ وہ پیدا ہوتے ہیں شرارت سے۔ اس نے آ کر کے کہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی تھی، کہا السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس کیا کہ یہ بندہ سلام نہیں کہہ رہا، السلام کہہ رہا ہے، اور سموم کہتے ہیں عربی زبان میں گرم ہوا اور موت کو، یہ کہہ رہا ہے کہ تم پر موت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی ہیں اور احتیاط، انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ میرے کان نے صحیح نہیں سنا، آپ نے جواب دیا وعلیکم۔ مطلب کیا وعلیکم؟ اگر تمہیں بولے موت ہے تو وہی وہ تم پر، اگر تمہیں بولے سلام ہے تو وہی تم پر۔ تو آپ نے ایسا جملہ استعمال کیا کہ بیک وقت دونوں میننگ نکل آئے۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھی ہوئی تھی، ان کا ٹمپر ہائی ہو گیا، انہوں نے کہا کہ وعلیکم ولعنۃ اللہ علیہ، کہ موت ہو تم پر اور اللہ کی لعنت بھی ہو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور نے پوچھا کہ آپ نے 1 ڈگری بڑھا دیا تھا، کہا آپ کو معلوم نہیں بولا کیا، یہ سام بولا ہے موت ہو تم پر۔ کہا تم نے نہیں سنا، میں نے جواب کیا دیا؟ میں نے جواب دیا برابر کہ تم پر بھی وہی کیا جو تمہیں بولے، آپ نے 1 ڈگری بڑھا دیا، وعلیکم بول دیتی معاملہ بن جاتا، تم نے کہا ولعنۃ اللہ، اللہ کی لعنت بھی ہو تم پر۔ تو بہرحال سام اگر کہہ رہا ہے کوئی آدمی، لام کے لفظ کو حذف کر رہا ہے تو یہ غلط کر رہا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا سنت غیر موقعہ میں تحیات کے بعد درود پڑھنا چاہیے، ایسا میں نے سنا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جو آخر ہے، کیا کہتے ہیں، قائد اخیرہ، چاہے وہ 2 رکعت کا ہو فجر کا یا 4 رکعت کا ہو، ایسی شکل میں تحیات بھی پڑھنا اور درود شریف بھی پڑھنا۔ اب تحیات پڑھنا ہمارے نزدیک واجب ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک درود بھی پڑھنا واجب ہے۔ اگر ایک آدمی ان کے ہاں جان بوجھ کر کے درود شریف نہیں پڑھا، صرف تحیات پڑھ کر کے سلام پھیر دیا، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کہتے ہیں کہ نماز کو ریپیٹ کریں۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ اگر جان بوجھ کر اس نے نہیں کیا ایسا تو نماز ہو جائے گی اس کی، کیونکہ تحیات اس نے پڑھ دی، ہمارے یہاں تحیات پڑھنا واجب ہے۔ تو اگر بیچ والی تحیات ہے تو اس میں درود شریف پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ نہیں پڑھنے کی حدیث موجود ہے، پڑھنے کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا کہ ولیمہ کے ساتھ عقیقہ کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر کسی آدمی کا ولیمہ ہے اور اس نے گھر میں کسی بچے کا عقیقہ بھی ہے، عقیقے کا 2 بکرا کٹا کر کے ولیمے میں ڈال دیا، کیونکہ ایک ہی بوٹی کھلانا ہے لہذا پورا ولیمہ ہو جاتا ہے، تو 2 بکرا اس نے جو کاٹ دیا، اس کے لیے اب وہ سوال کیوں کیا؟ سوال اس لیے کیا ہے کہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو 3 حصے بانٹنا ہے، ایک فلاں کو دینا ہے، ایک فلاں کو دینا، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، پورا عقیقے کا گوشت ولیمے اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور پوری پارٹی مزے میں کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک سوال کیا گیا ہے، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ زندگی بھی لگ رہے، تدفین کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اس پر انشاءاللہ پوری بات کریں گے، آپ اس کو یاد رکھیے گا۔ پوچھا گیا جمعہ کی اذان کے بعد تجارت حرام ہو، پہلی اذان ہے یا دوسری؟ کئی مرتبہ کہہ چکا ہے یہ پہلی اذان ہے۔ کیوں؟ اجماع صحابہ ہمارے نزدیک، اہل سنت والجماعت کے نزدیک اجماع صحابہ حجت ہے، صحابہ کا کسی معاملے میں اجماع ہو جانا ہمارے نزدیک حجت ہے۔ پہلی اذان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں شروع ہوئی اور اس پر صحابہ نے اجماع کیا، لہذا وہ حجت ہو گیا۔ اور قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ، کہ جب جمعہ کی اذان دے دی جائے وہاں پر پہلی اور دوسری کا ذکر نہیں، کہ چونکہ وہ جمعہ کی اذان کہلاتی ہے لہذا اب تجارت حرام ہو جائے گی۔ پوچھا گیا کہ عورت جاب کر سکتی ہے؟ دیکھیں بہت لمبا چوڑا سوال ہے، جاب عورت کر سکتی ہے، سوال یہ ہے جاب کیوں کر رہی ہے؟ مثال کے طور پر میڈیکل لائن میں وہ پڑھ رہی ہے تاکہ میں عورتوں کے ہاسپٹل میں کام کروں، ویری گڈ۔ اب یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ الٹرا ساؤنڈ بھی مرد نکال رہا ہے عورت کا، یہ بہت شرم کی بات ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اس فیلڈ میں اپنی لڑکیوں کو اتارا جائے، سمجھے، اور محنت کر کے لڑکیاں ہماری اس فیلڈ میں اتریں۔ لیکن ویسی جگہ پہ جاب جہاں پہ مرد، جیسے مثال طور پہ انجینئر بن رہی، کیوں بن رہی، کیا فائدہ ہے؟
تمہارے جگہ کون سا وہاں نقصان ہے سول کا؟ کوئی نقصان نہیں. لیکن اگر ایسی لائن میں جانا چاہ رہی ہیں جس میں عورتوں کی ضرورت ہے، ثواب کی نیت سے جائیں، انشاءاللہ ثواب ملے گا. یہ سوال دوبارہ شاید آ گیا. عورت کس حد تک اپنے شوہر اور اس کے گھر والوں کا ظلم برداشت کر سکتی ہے؟ 1% بھی نہیں برداشت کرنا چاہیے. ظلم ہے، ظلم ہے. اگر کوئی آدمی سمجھ جان بوجھ کر کسی پر ظلم کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اتقوا دعوۃ المظلوم فإن بینہ وبین اللہ لیس حجاب، کہ لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچا کرو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. یہ ہم جتنا ظلم کرتے ہیں بچوں پر، گھر والوں پر، امی پر، جس پر بھی ظلم کیا جائے، ظلم ہے. اس کی کوئی کیٹیگری نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں 10% برداشت کر اس کے بعد دیکھا جائے گا. کیوں؟ جب بندہ ظلم برداشت کرتا ہے تو ایک تو وہ بتاتا ہے کہ آپ ظلم کو انکریج کیجیے. جیسے کہتے ہیں نا کہ بھئی ایک آدمی نے ایک گال پہ مارا تو آپ دوسرا گال لیجیے بھائی کم ماریں گے. یہ آپ جب ایسی حرکت کریں گے تو اس کو مارنے والے کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ مارتے رہیے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری آنکھ دکھانے سے اس کے ظلم رکے گا تو آپ دکھلائیے آنکھ. اللہ نے غصے کا شل رکھا ہے کہ آپ غصہ کریں. غصہ کوئی بری چیز نہیں ہے، غصہ غلط جگہ پہ بری چیز ہے. لیکن کہیں ایسا موقع آ جاتا ہے کہ اگر آپ غصہ نہیں کریں گے معاملہ ہی نہیں بنے گا. اب مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کو مار رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، آپ اس کو مسکرا نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بہت بری بات ہے، تمہاری بات بنے گا. وہ وہاں پر آپ کو اسٹرانگ انداز میں کیا بکتے ہیں آپ ایسے بات کریں تاکہ بندہ جو ہے سمجھے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، ورنہ وہ سمجھ ہی نہیں پائے گا میں غلطی کر رہا ہوں. تو آپ انکریج کریں گے ظلم کرنے پر. زیادہ ظلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک محاورہ مشہور تھا. محاورہ ایسا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو. یہ مشہور تھا محاورہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ یہ جملہ کہہ دیا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما. ہم بھی یہی کرتے ہیں. ابھی ہماری بیوی کی لڑائی بڑے پڑوسی سے ہو جائے، کس کا سپورٹ کرتے ہیں؟ بیوی کا. تو بیوی ہمیشہ صحیح رہتی، کبھی غلط نہیں ہوتی. جب غلط رہتی تو بھی سپورٹ کرتے. یہی بات ہو گئی کہ ظالم کی بھی مدد کی جا رہی ہے. اللہ کا رسول نے فرمایا کہ بھئی جملہ تو یہی ہے، میننگ سمجھ لو. جملے کو اسی حال میں رہنے دو. انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ ظالم اور مظلوم جو بھی ہو تمہارا بھائی ہے تو مدد کرو. اللہ نے فرمایا جملہ یہی رہے گا، میننگ الگ ہوگی. میننگ آپ نے فرمائی کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکنا یہ ظالم کی مدد ہے. ایک آدمی ہاتھ اٹھا رہا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس کی کلائی پکڑ لیا تو نہیں مار سکتا، پکڑ لیجیے کلائی. آپ نے اس کے ساتھ اس کی مدد کی کہ آپ نے اس کو ظلم نہیں کرنے دیا، ورنہ اس کے اوپر گناہ ہو جاتا، آپ نے گناہ سے بچا لیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح سے ڈیفائن فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما کی تشریح یہ ہے. پوچھا گیا حضور کے نقش پا کی تصویر کی کیا حیثیت ہے؟ یہ آج کل بہت بنٹ رہا ہے، نقش پا کو فریم کرا کر کے، یا یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیا ہے؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ اس سے کوئی برکت ہے. یہ محض لوگوں کا اپنا. اگر کوئی ایسا واقعہ پیش بھی آ جائے خدا نہ خواستہ، نظام میں اپنی جیب میں رکھا تھا تو ڈوبنے سے بچ گیا، اور میں اپنی جیب میں رکھا تھا تو ٹرین کے نیچے آ گیا اور ٹرین چلی گئی، ہم کٹے نہیں، ایسے اگر واقعات پیش بھی آ جائیں تو تمہارے ساتھ انڈیویجول معاملہ ہوا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل ہوتی ہے قرآن و حدیث سے. ہمارے پاس قرآن و حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایسی کچھ، یہ ایک الگ بات ہے. اگر رسول اکرم کی چپل صحیح میں مل جائے تو وہ ہمارے سروں پر ہے، اس کا احترام ہے. لیکن یہ جو نقشہ بانٹ کر کے فوٹو کاپی والوں کا بزنس کرا رہے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پوچھا گیا اقامت میں جو حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح میں گردن گھما کر کے کہتے ہیں، اس کے لیے حدیث نقل کریں. اس کی کوئی حدیث نہیں ہے. یہ مؤذن صاحب نے اپنے بنا رکھا ہے. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. اذان کے لیے حدیث موجود ہے، اقامت کے لیے میرے علم میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے. یہ مؤذن صاحب کی بنائی ہوئی حدیث ہے. اپنے مرضی سے انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے، ورنہ حدیث موجود نہیں ہے. پوچھا گیا حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی موت کیسے ہوئی؟ کوئی صاحب پرچہ دے کر کے گئے ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 82 سال میں ہوا ہے، اور آپ کا انتقال 1943 میں ہوا ہے. حضرت کا جو آخری دور تھا، آپ کو کیونکہ 82 سال والا یقینی بات ہے کہ کمزور ہوگا، آپ کو کمزوری لاحق ہوئی. اسی درمیان میں آپ کو جو ہے وہ دست کی شکایت ہوئی. جس دن آپ کو انتقال ہوا اس کے ایک دن پہلے لکھنؤ سے جو ایک حکیم اسپیشل بلائے گئے مولانا کے علاج کے لیے. انہوں نے علاج کیا اور دست کنٹرول ہو گیا. مولانا نے کہا کہ میری طبیعت آج بہت اچھی ہے.
آپ نے بہت اچھی بات کی, انہوں نے چیک کیا, نبض کے ذریعے وہ علاج کرتے تھے, سب چیک کیا, انہوں نے کہا حضرت ایک دم معاملہ نارمل ہے, اللہ کا فضل ہے. دوسرے دن اسی نارمل حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا. بعض لوگوں نے, بدماشوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ صاحب ان کا انتقال ٹوائلٹ میں ہوگا, کتے قسم کے لوگ ہیں, کیسا کہتے ہیں. اگر پوچھا گیا ہے اگر کوئی غیر مسلم پڑوسی ساتھی ایک ہی ادارے میں کام کرنے والا اگر پوجا پاٹ کی دعوت کرے یا پوجا پاٹ کا پرساد کھانے کے لیے دے تو کھایا جا سکتا ہے؟ نہیں. اگر نہیں تو اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ بھائی کھانے کے لیے آپ کو روکنا, اس کو روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ آپ کو دے رہا ہے, مثال کے طور پر آپ کا کلیک ہے, آپ تو اگر کلوز کلیک ہے تو آپ اس کو صاف صاف بتا دیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم کسی دوسرے پر کا چڑھاوا نہیں کھاتے. یہ تم نے بت کے سامنے رکھا ہے, پیڑ کے سامنے رکھا ہے, گائے کے سامنے رکھا ہے, ہم اس کو نہیں کھاتے. اگر آپ کو آفیسر ہے اور آپ یہ کہنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں, آپ اس کو لے کر کے جانور کو دے دیجئے. کھا نہیں سکتے وہ پرساد. پرساد لفظ ہی یاد رکھیں, ہندی میں پرساد ہوتا ہی ہے غیر اللہ کے علاوہ, یعنی سوری غیر اللہ کے علاوہ کیا چڑھاوا کو ہندی میں پرساد کہتے ہیں. لفظ پرساد استعمال ہوا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے سامنے نہیں بلکہ غیر اللہ کے سامنے رکھا گیا ہے. کسی بھی شکل میں اس کا کھانا جائز نہیں ہے. وہ چاہے قبر پہ تبرک رکھا جائے اور چاہے وہ کسی پیڑ پر رکھا جائے, دونوں کی حیثیت برابر ہے. وہ جو یہاں لے کر کے آپ جاتے ہیں وہ بیٹھا رہتا ہے مجاور, ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا, استنجا نہیں کرتا ہے, وہ اٹھاتا ہے آدھا اپنے پاس لیتا, آدھا آپ کو دے دیتا. اب آپ اس کو تبرک کی طرح بانٹتے پھرتے ہیں. وہ ناجائز ہاتھ اس میں جیسے پیشاب لگا تو وہ لگا دیا, وہ پاک ہو گیا کیا؟ سمجھے؟ اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. پوچھا گیا احمد رضا خان صاحب کون تھے, ان کا کیا مسلک تھا, یہ اشرفی اور رضوی کیا ہیں؟ دیکھیں اعلیٰ حضرت ان کا ٹائٹل ہے. احمد رضا خان صاحب بریلی کے رہنے والے ہیں. ان کا مسلک پکے حنفی ہیں, اپنے آپ کو یہ حنفی کہتے ہیں, لیکن جس مسئلے میں ان کو اختلاف کرنا ہوتا ہے اس میں امام اعظم کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. نہیں سمجھے بات؟ جس مسئلے میں ان کا اختلاف ہے ہم ان کو رائے یہ دیتے ہیں کہ آپ جس مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں اس میں اپنے حنفی, اور حنفی بہت شد و مت کے ساتھ ہیں, سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ میں حنفی ہوں. میرا کہنا ہے کہ جس مسئلے میں آپ کو اختلاف ہوتا ہے, جس مسئلے میں آپ اس مسئلے میں امام اعظم کی رائے لے لیں. قبر پہ گنبد بنانا نہیں بنانا, امام اعظم سے پوچھو. قبر کو پکی بنانا نہیں بنانا, امام اعظم سے پوچھو. چادر چڑھانا نہیں چڑھانا, امام اعظم سے پوچھو. اگر ڈسپیوٹ ہو گیا ہے اور ہمارا ایک پہلے سے لیڈر موجود ہے جس پر ہم بھی آپ بھی اعتماد کرتے ہیں, بہتر یہ کہ ان سے پوچھ لیں. لیکن جہاں جہاں ان کو اختلاف کرنا ہوتا ہے امام اعظم کا نام نہیں لیتے, اس کے علاوہ امام اعظم کی وکالت زبردست کرتے ہیں. ایک بات یہ اشرفی اور رضوی کیا چکر ہے, یہ خان ہیں, ان کے آگے کیا لگا ہے خان. یہ مولانا یہ اشرف جو ہے, یہ آپ اس طرح اشرف علی نہیں ہے, یہ تھانوی نہیں ہے, یہ اشرف صاحب کچوچھا والے ہیں. یہ اشرف ان کا نام ہے, وہ سید ہیں. یہ سید اور خان کی لڑائی ہے. وہ سید والے کچوچھا والے کہتے ہیں کہ خان کیسے اتنا بڑا عالم ہو گیا, لہذا ہم اس کو مانتے نہیں. تو یہ جو رضوی ہے وہ رضوی اور اشرفی, رضوی کہلاتے ہیں احمد اللہ خان صاحب کی طرف, اور جو اشرفی کہلاتے ہیں کچوچھا والے. ان دونوں میں بڑی زبردست لڑائی ہے اندر اندر. یہ ان کو کافر کہتے ہیں, وہ ان کو کافر کہتے ہیں, کیونکہ دونوں کے پاس کفر کی فیکٹری ہے. زیادہ دونوں آپس میں کافر کہتے ہی کہتے ہیں. میری سمجھ سے بات کر رہے ہیں, ٹائم بہت ہو گیا, کچھ سوال رہ گئے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے جمعہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.